آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اپنے سینئر پاکستانی اور آج کے محفل صدارت جناب حسین خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے قیمتی الفاظوں سے خراج تحسین پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ٹیلی ویژن پہ اور سیاسی لیڈروں کے اور آپ کے دانشوروں کی محفلوں میں انگریزی اخبار کے جو کالم نویس ہیں وہ اور بہت سارے اردو اخبار کے کالم نویس، ان تمام کے اندر جب بھی قائد اعظم کا ذکر آتا ہے تو ایک بحث چل رہی ہوتی ہے دانشوروں کے اندر، اور وہ بحث ہے جس کا بھی الطاف غفار صاحب نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنی جو 11 اگست کی اسمبلی تھی پاکستان کی، اس میں جو آپ نے پہلی اسپیچ دی تھی اس میں ایک جملہ ایسا کہا تھا کہ وہی مرکز بنا ہوا ہے ان کی پوری زندگی کا، کہ اس کے طرح طرح کے معنی اور طرح طرح کے تعبیرات کی جا رہی ہیں جو ان کے پاکستان بننے سے پہلے ان کے 100 اقوال ہیں اور پاکستان بننے کے بعد 40 اقوال ہیں۔ ان سارے 40 اقوال کا وہ ایک جملہ نفی کر دیتا ہے۔ تو اب آپ حدیث کو بھی جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا معیار یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو قبول کر لیتے ہیں، اگر قرآن کے خلاف خدا نخواستہ کوئی کہہ دے کہ یہ حدیث ہے تو کوئی نہیں مانتا۔ تو اسی طرح ان کے 140 اقوال جو کچھ بھی قائد اعظم کے ہیں ان کی تعبیر ایک طرف اور اس ایک جملے کی تعبیر اس کے مختلف جو ہے یہ کیسے مانی جا سکتی ہے؟ وہ ایک جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ دراصل جسٹس منیر نے اس کو اچھالا، ایوب خان نے جب مارشل لا لگایا تو یہ جسٹس منیر صاحب تھے جنہوں نے مارشل لا کو ثابت کیا کہ یہ حق ہے اور یہ جائز ہے، اس کو جائز قائم کیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر ایوب خان کو حق ہے کہ وہ جو حکومت کرے وہ کر سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ جسٹس منیر صاحب۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی قائد اعظم کے اوپر، اور اس کے بعد سے یہ کہانی شروع ہو گئی کہ قائد اعظم سیکولر تھے۔ قائد اعظم جو ہے ایک پاکستان کو ایک لادینی ریاست بنانا چاہتے تھے، یہ ان کی کتاب کا محور تھا، اور اس کے لیے انہوں نے 2 باتیں کہی تھیں۔ ایک تو یہ جملہ جو ابھی الطاف غفار صاحب نے بتایا آپ لوگوں کو، اور دوسرا ایک انہوں نے کیمپبیل کو انٹرویو دیا تھا ایک اخباری نمائندے کو، اس کا حوالہ کہ اس میں قائد اعظم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن وہ سراسر جھوٹ نکلا۔ ایک لندن کی خاتون نے تحقیق کی کہ قائد اعظم ایسی غلط انگریزی نہیں بول سکتے۔ اس پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے جو 3-4 سال پہلے چھپ چکا ہے ہمارے، وہ آپ پڑھ لیں۔ تو مقصد ہے کہ وہ دو بنیادیں بتائی گئی تھیں کہ قائد اعظم سیکولر ہیں۔ ایک تو اس کتاب کا حوالہ جو جھوٹا نکلا، جسٹس ہوتے ہوئے ایک جھوٹا حوالہ دے رہا ہے، اور دوسرا حوالہ یہ جملہ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے کہ وہ ایک سیکولر نعوذ باللہ آدمی تھے، یا کہ پاکستان کو نعوذ باللہ۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ انگریزی الفاظ میں اس طرح کے ہیں، یعنی پہلے تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں پٹھان بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں اور پنجابی بھی ہیں، ہر زبان کے لوگ ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے اندر بھی طرح طرح کے قسمیں ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، سارے ایک جو خاص جملہ جو انگریزی الفاظ ہیں ان کے، ہندوز will cease to be Hindus, Muslim will cease to be Muslims, not in the religious sense but in the political sense۔ تو بھائی یہ کون سی نئی بات انہوں نے کہہ دی؟ یہ تو اسلام کہتا ہے۔ یہ ہمارے عالم بیٹھے ہیں مینار المکرم سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، رئیس صاحب سے پوچھے، جو بھی آپ کو عالم سمجھ میں آتے ہیں، کیا اسلامی ریاست کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ایک نہیں ہے کیا؟ اسلامی ریاست ہوئی تو یہ ضروری ہے کہ ہندو کو ہم کوئی دوسری نظر سے دیکھیں گے؟ اگر کوئی مسلمان ہندو کے ساتھ جرم کرے گا تو اس کو وہی سزا ملے گی جو مسلمان کے ساتھ جرم کرے گا۔ ہندو کی جان و مال کی حفاظت اسلامی ریاست کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ تو پولیٹیکل سینس میں ہندو کو بھی ووٹ کا وہی حق ہے جو مسلمان کو حق ہے۔ تو ہندو کی جان و مال میں یہ جملہ مقصد یہ رکھتا ہے اسلامی ریاست ہی ہو، اس کا مقصد لادینی ریاست جو تعبیر کی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ ایک اسلامی ریاست کے اندر بھی ہندو مسلمان مساوی شہری رہ سکتے ہیں، اور یہ اسلام کا فخر ہے۔ فخر اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کئی صدیوں تک دنیا پہ رہی ہے،
بنو امیہ بنو عباس 600 سال کی حکومت 800 سال کی حکومت رہی ہے، اسپین پہ 800 سال کی حکومت رہی ہے، روس پہ 300 سال کی حکومت رہی ہے، خلافت عثمانیہ 500-600 سال رہی ہے. کیوں؟ اس لیے رہی ہے کہ شریعت کا نظام ہوتا تھا اور اس میں انصاف ملتا تھا. ہندوؤں کو بھی غیر مسلموں کو کوئی بغاوت نہیں کرتا. جب ایک ہندو کو اقلیت کو انصاف مل رہا ہے تو وہ حکومت پہ صدیوں چلتی ہے. آج پاکستان کا حال یہ ہے کہ 60 سال بھی نہیں ہوئے اور آج جو حکومت تتر بتر ہو کے مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، بلوچستان علیحدہ ہو رہا ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے اس خواب کو پورا نہیں کیا کہ پاکستان کو اسلام کے لیے اگر اسلامی مملکت ہوتی تو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ نہیں ہوتا. اگر پاکستان شروع سے ایک اسلامی مملکت ہوتی تو لازماً جو ہے ایک بلوچستان کے اندر یا کسی اور سندھیوں کے اندر یا مہاجروں کے اندر کسی کے اندر بھی علیحدگی پسند رجحانات نہیں پیدا ہوتے. ایک آخری بات بہت ہی اہم میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قائد اعظم تو بیچارے مر گئے، لیکن کہ اس جملے کو کیوں ابھارا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ایک سیکولر آدمی تھے. مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر ایسے دانشور اور ایسے رائٹر اور ایسے صحافی موجود ہیں کہ جو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک لادینی ریاست بننی چاہیے، کیونکہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ وہ ہندو مسلمان ایک ہو جائیں. تو سوال یہ کہ پچھلے 60 سال سے جو حکومت پاکستان میں تھی وہ کون سی حکومت تھی؟ کیا وہ شریعت کی حکومت تھی؟ کیا وہ اسلامی حکومت تھی؟ تو یہی تو تھی آپ کی سیکولر حکومت جو آپ چاہتے ہیں. تو سیکولر حکومت ایک ناکام حکومت ہونا اس کا ایک امر ہے، ایک تاریخ کا فیصلہ ہے. یعنی کبھی بھی یہ کامیاب ہو نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ خدا کو نکال رہے ہیں اجتماعی زندگی سے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب آپ خدا کو دین و سیاست سے نکال رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ چنگیزی رہے گی، کرپشن ہوگا، ہر ایک اپنی دکان الگ لگائے گا. مشرقی پاکستان والے کہتے ہیں جی ہم تو بنگلہ دیش بنائیں گے، بلوچستان کچھ کہے گا، کوئی اور کچھ کہے گا. تو سیکولر حکومت جو ہے کبھی بھی پاکستان رہ ہی نہیں سکتا، اور ابھی 60 سال کے اندر آپ نے دیکھ لیا کبھی رہا نہیں. اصل میں یہی کوشش جو ہے پاکستان دنیا کے، پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے جتنے مسلم ممالک ہیں، جب وہ غلامی سے آزاد ہوئے یورپ سے، تو جو شروع کے لیڈر تھے، جیسے انڈونیشیا میں سوکارنو صاحب تھے، یہ ہے کہ ایران میں تخت شاہ ایرانی رہے، ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک تھے. یعنی جن ممالک کے بھی لیڈر ہیں، حبیب بورگیبا وہ اپنا ٹیونس وغیرہ میں تھا، سب کی چونکہ ذہنی غلام تھے، یورپ کی غلامی کا تاثر تھا، تو سب کے دماغوں میں یہ تھا کہ ہم کو ترقی اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ ہم یورپ، امریکہ اور جاپان کے طریقے سے مذہب کو نکال دیں. اور اس میں تھیوری یہ ہے، وہ پروٹسٹنٹ کیا کہتے ہیں، وہ ایک جرمن فلاسفر ہے، اس کی تھیوری ہے کہ یورپ نے جو ترقی کی ہے وہ پروٹسٹنٹزم کی وجہ سے کی ہے. جب تک یورپ کیتھولک تھا اس نے ترقی نہیں کی، لیکن جب اس نے پروٹسٹنٹ اخلاق کو اختیار کیا، یعنی مارکس ویبر نام ہے اس کا، جرمن فلاسفر کا، تو انگلینڈ جو ہے وہ پروٹسٹنٹ مت تھا، امریکہ جو ہے پروٹسٹنٹ تھا، اور جرمنی بھی پروٹسٹنٹ تھا. تو جہاں جہاں بھی پروٹسٹنٹ اخلاقیات ہوئے وہاں پہ وہ کہتے ہیں ترقی کی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ترقی کے لیے اخلاقیات چاہیے، ہیومن میٹیریل جو ہے اس کو آپ کو جلا دینی ہے. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، ہم بھی کہتے ہیں نبی کریم نے عرب کے بدوؤں کو، صحرا نشینوں کو دنیا کا تاجدار بنا دیا. وہ ہیومن میٹیریل جو تھا اس کو انہوں نے جلا دی، قرآن سے، تربیت سے، جو بھی ہے. تو یہ لازمی بات ہے کہ اخلاقیات چاہیے آپ کو ترقی کرنے کے لیے. خالی جاپان کی نقل مار لیں، یورپ کی نقل مار لیں. اب جاپان نے ترقی کی، ان کی بھی اخلاقیات یمات و تماشی ہے، یعنی جاپانی اسپرٹ جسے کہتے ہیں، اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں. چین نے ترقی کی ہے، ان کی اخلاقیات کنفوشین ایتھکس ہے، کنفوشیس نے کچھ اخلاقیات دیے ہیں. تو ساری چیزیں یہ ہیں کہ وہ ہیومن میٹیریل کو جلا دینے کے لیے ہوتی ہے. مسلمانوں کے معاملے میں چاہے وہ پاکستان ہو یا انڈونیشیا ہو یا ترکی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہیومن میٹیریل جو ہوگا ہمارا وہ اسلام ہی سے، نبی کریم کے فرمان سے، قرآن کی تعلیمات سے، اسی میں ہمیں زندگی بخشے گی. اور حدیث بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ جو اس قرآن کو لے کے اٹھیں گے ان اقوام کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا. اور یہ حقیقت تاریخ کی حقیقت کے طور پہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو جو لوگ جو ہیں
قائد اعظم کو سیکولر بنا کر پاکستان کو لادینی ریاست بنانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ پاکستان کی حقیقت ہے آج اگر اس میں شریعت کا نظام ہوتا تو کبھی مشرقی پاکستان علیحدہ نہیں ہوتا، کبھی بلوچستان میں حالات نہیں پیدا ہوتے، کبھی کرپشن والی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوتی۔ ابھی 2 منٹ آخری بات ہے، ابھی ایک جرنلسٹ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مذہبی جماعتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو مجھے موقع نہیں ملا میں جواب دینے کا۔ بہت سی باتیں میں کہہ چکا ہوں، ایک آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ترکی کی مثال دیکھ لیجئے، مصطفیٰ کمال اتاتürک نے اس کو ایک سیکولر ریاست بنانے کی کوشش کی، 70 سال تک مصطفیٰ کمال اتاتürک کی پارٹی کرتی رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بے انتہا کرپشن، اور بینکیں بھی لوٹ گئیں، اور ترکی کا کیا کہتے ہیں وہ سک مین آف یورپ کتابیں چھپیں کہ یہ یورپ کا سب سے بیمار آدمی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مقصد کہنا ہے کہ جب سیکولر حکومت آئے گی تو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو کرپشن کا آنا لازمی ہے۔ پاکستان کے اندر جیسا کرپشن آیا ہے اس سے بہت بڑھ چڑھ کر ترکی کے اندر بھی کرپشن آیا، اور یہ کرپشن ہی ہے جو جگہ دیتا ہے کہ ایماندار لوگ آگے آئیں، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی کے اندر پچھلے 15 سال سے ایک ہی حکومت چل رہی ہے اور وہ اسلامی خیالات کے لوگ ہیں، ان کی ہر الیکشن میں اور بہتر ووٹ ان کو ملتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے مایوس کن حالات ہیں، ہمیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جتنا کرپشن کر رہے ہیں، جتنے بدمعاشیاں کر رہے ہیں، جتنے شیطانی کر رہے ہیں، اتنا ہی نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو آپ الیکشن میں لائیں، اچھے لوگوں کو، ان کے ووٹ بڑھتے جائیں گے، اور انہی کے آہستہ آہستہ اقتدار، یعنی فیلئر جو ہوگا مذہبی جماعتوں کا نہیں ہوگا، فیلئر یہ سیکولر جماعتوں کا ہوگا، یہ آئندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب صدر محترم آج کے اپنے خیالات کا اظہار اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔